الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل مجھے اپنے شان کریمی کے صدقے سے معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے جنت کے وارث۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 63 پارہ نمبر 16، ترجمہ: یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے پچھلی 3 آیات میں جنت کا ذکر ہوا ہے، اس آیت کے اندر بھی جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ عز و جل نے جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل جنت کے متعلق بتا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کے متعلق بتا رہے ہیں، جنت کی آسائشوں اور اس کی خوشیوں کے متعلق بتا رہے ہیں۔ جب اللہ عز و جل نے مکمل طور پر کھول کر جنت کے متعلق بتا دیا تو اس سے اللہ عز و جل کے مومن بندوں کے دلوں میں جنت کے لیے چاہت پیدا ہو گئی، تڑپ پیدا ہو گئی۔ یہ وہ جنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر جنت کا بیان فرما دیا، جیسے ہم کوئی بات کوئی قصہ مکمل طور پر بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بس یہ بات ہے ساری، پنجابی میں کہتے ہیں آ گاللہ ساری۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے جنت کے متعلق مکمل طور پر بتا کر اس کے بعد فرمایا یہ ہے وہ جنت، اور اللہ عز و جل اب اس جنت کے وارثوں کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اس کے وارث کون ہوں گے۔ اس کے وارث اللہ عز و جل کے وہ بندے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت کے وارث ہر کوئی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ عز و جل کے خاص بندے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے بندے تو کافر بھی ہیں، اللہ عز و جل ان کے خالق ہیں، مالک ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں۔ یہ جنت کے وارث نہیں ہوں گے، بلکہ جنت کے وارث اللہ کے بندوں میں سے ہی ہوں گے۔ وہ بندے کون سے ہوں گے وہ بھی اللہ عز و جل نے بیان فرما دیا کہ وہ بندے متقی بندے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ عز و جل سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے، اللہ عز و جل کی طرف عاجزی کرنے والے ہوں گے، اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ عز و جل کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے ہوں گے، اور ان سے جو کوتاہی ہوگی اس سے معافی مانگنے والے ہوں گے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنے والے ہوں گے، اللہ سے ہر حال میں ڈرنے والے ہوں گے۔ خوشی ہوگی تو تب بھی اللہ عز و جل سے ڈریں گے کہ جس طرح خوشی کا شکر ادا کرنے کا حق ہے، اس طرح ہم نے اللہ عز و جل کی خوشی کی نعمت کی قدر نہیں کی، اس وجہ سے ڈریں گے۔ اور جب
ان کے اوپر دکھ آئے گا، غم آئے گا، تو تب بھی اللہ عز و جل سے ڈریں گے کہ کہیں ہمارے منہ سے کوئی شکایت کا، شکوے کا جملہ نہ نکل جائے اور اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہو جائیں۔ دکھ میں اس بات سے بھی ڈریں گے کہ اللہ کی اس سے بڑی مصیبت ہمارے اوپر نہیں آ گئی۔ شکر ہے یہی اللہ کی طرف سے دکھ آیا ہے، آزمائش آئی ہے، یعنی کہ دکھ ہو یا سکھ، ہر حالت میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہیں گے۔ مومن، خالص مومن تو دکھ کے آنے پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ مومن پر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ عز و جل اس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ جب خوشی ہوتی ہے تب بھی اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سے یہ خوشی، ہم سے یہ نعمت چھین نہ لیں اور ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ اور جو اللہ عز و جل خوشیاں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، بعض کا یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس حالت میں کیا کرتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل کے یہ بندے گناہ کر کے تو اللہ عز و جل سے ڈرتے ہی ڈرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے یہ بندے نیکیاں کر کے بھی اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کیونکہ بے نیاز ہیں، اللہ عز و جل ان کی نیکیوں کو رد فرما سکتے ہیں، اس لیے اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیاں رائیگاں ہی نہ چلے جائیں، اللہ عز و جل کسی بنا پر ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ عز و جل سے ہر حال میں تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کو جو بندے پسند ہیں، ان بندوں میں سے پاک صاف رہنے والے بندے کو اللہ عز و جل پسند فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے بندے کو اللہ عز و جل پسند فرماتے ہیں، متقی بندے کو اللہ عز و جل پسند فرماتے ہیں۔ یہ ہیں وہ بندے جن کے لیے اللہ عز و جل نے جنت بنائی ہے، جن کے لیے اللہ عز و جل نے جنت تیار کی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کیونکہ عاقبت کا گھر یعنی جنت ہے ہی متقیوں کے لیے۔ اللہ کے ڈر، خوف، خشیت، جلال سے متقیوں کا حال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے سے فرمایا، اے پرندے، کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ دوسرا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹا جاتا۔ تیسرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھایا نہ جائے۔ چوتھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ میں بھولی بصری ہو جاؤں۔ پانچواں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی کوئی خوف دلانے والی آیت سنتے تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور کئی دنوں تک ان کی عیادت ہوتی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میرا ذکر نہ ہوتا، کاش مجھے بھلا دیا گیا ہوتا، کاش مجھے میری ماں جنم نہ دیتی۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر آنسوؤں کی 2 سیاہ لکیریں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اپنا غصہ نہیں نکالتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی اختیار کرتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، اور اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور ہی دیکھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا واقعہ، ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آدمی کے مکان کے قریب سے گزرے، وہ نماز میں سورہ طور پڑھ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر سنتے رہے، جب وہ اس آیت پر پہنچا
इन्ना अज़ाब रब्बका लवाक़िउन मा लहू मिन दाफ़िक़। सूरह तूर आयत नंबर 7 पारा नंबर 27। सूरह तूर आयत नंबर 7 पारा नंबर 27। तर्जुमा, बेशक तेरे रब का अजाब ज़रूर होना है, इसे कोई टालने वाला नहीं। तो खौफ खुदा अज़्ज़वजल की हैबत से आप रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने दराज गोश से उतर पड़े और दीवार से टेक लगाकर देर तक खड़े रहे। फिर घर वापस लौटे तो 1 महीना बीमार रहे। लोग आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की इयादत के लिए आते रहे, लेकिन पता न चला कि बीमारी क्या है। इसी तरह हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज फजर से सलाम फेरा। इस वक्त आप रदी अल्लाह ताला अन्हो को कोई रंज था। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो अपना हाथ उलट पलट कर रहे थे और फरमाने लगे, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को देखा है, लेकिन आज इन जैसा कोई नज़र नहीं आता। वो इस हाल में सुबह करते के बाल बिखरे हुए होते, रंग जर्द होता और चेहरे पर गर्दो गुबार होता। इनकी आँखों के दरमियान की जगह बकरियों के रानों की तरह सख्त और खुरदरी होती। इनकी रात अल्लाह ताला के लिए सजदे और क़याम में गुजरती और वो कुरान पाक की तिलावत करते। अपनी पेशानी और पाँव पर बारी बारी जोर डालते। सुबह हुई तो अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए इसी तरह कांपते जिस तरह हवा के साथ दरख्त हिलता है, और इनकी आंखों से आंसू बहते हत्ता कि इनके कपड़े तर हो जाते। लेकिन आज अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, मैं गोया ऐसी कौम के साथ हूँ जो गफलत में रात गुजारते हैं। फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और इसके बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हो को हंसते हुए देखा नहीं गया, हत्ता कि इब्ने मुलजम ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया। 7वां मशहूर सहाबी हज़रत अमरान बिन हसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि राख बन जाऊँ और सख्त आंधी के दिन हवा मेरे अज्जा को बखेर दे। 8वां हज़रत अबू अबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मैं मेंढा होता और मेरे घर वाले मुझे ज़िबा कर देते, फिर वो मेरा गोश्त खा लेते और शोरबा पी लेते। 9वां हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो अल मारूफ हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जब वज़ू करते तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का रंग जर्द हो जाता। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर वाले पूछते, ये वज़ू के वक्त आपको क्या हो जाता है? फरमाते, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किस के सामने खड़ा होने का इरादा करता हूँ? 10वां हज़रत सैयदना मूसा बिन मसऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब हम सैयदना सफ़ियान सोरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास बैठते तो इनके खौफ और जज़ाओ फ़ज़ा को देखकर यूँ मैं समझते कि हमारे गिर्द आग है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल मुत्तकी लोगों में शामिल फरमाए और अल्लाह अज़्ज़वजल हमें जन्नत के वारसों में से बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।